نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب انسانیت چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک آب زمزم کے کنویں کے حوالے سے ہے۔ اہل علم متفق ہیں کہ خصوصاً حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے زمزم پینا مستحب ہے، اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے سب حالات میں زمزم پینا مستحب اور جائز ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم پیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ بابرکت اور کھانا والے کے لیے ایک شفا والا کھانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زمزم بیماری کی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ زمزم پینے سے کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، پیٹ اتنا بھر جاتا ہے کہ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں 1 ماہ رہے اور صرف زمزم پر ہی گزارا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی غذا، کوئی پھل استعمال نہیں کیا۔ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ زمزم کے بارے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اہل و عیال والے لوگ اپنے سب اہل و عیال کو لاتے اور وہ زمزم دن کے ابتدائی حصے میں نوش کرتے، اور ہم زمزم کو اہل و عیال کا ممد و معاون شمار کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں زمزم کو پیٹ بھر دینے والے کا نام دیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث سے پاک میں ہے، آب زمزم اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے میں فی گھنٹہ 65,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد حرم سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانہ جس میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، ایک دن کے حساب سے۔ سبحان اللہ۔ معدنیات کی موجودگی آب زمزم میں سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، کلورائڈ، فلورائڈ وغیرہ وغیرہ، جو نہ صرف بڑی سے بڑی بیماری کو دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ حران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل میں ہی اپنی چچا زاد بہن حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم فرما دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصہ قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر کی ہجرت کر گئے، یعنی مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔
ایک دن حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ علیہ السلام ہاجرہ سے نکاح کر لیں، شاید اللہ آپ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کے اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کروا دیا۔ جناب ہاجرہ ایک متقی اور پرہیزگار سیاہ فام کنیز تھی کہ جن کو مصر کے ایک حاکم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ جناب سارہ جو بے اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث نہ ہونے کی بنا پر مضطرب اور پریشان تھی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ اس متقی اور پرہیزگار کنیز سے شادی کر لیں، اور پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ کی خواہش کا احترام کر کے ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ جب ہاجرہ ایک کنیز نہ تھیں بلکہ وہ اللہ کے خلیل ابراہیم کی شریک حیات بن چکی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سکون و سہارا بن گئی۔ وقت گزرتا رہا، ہاجرہ کے ہاں ایک معصوم بچہ پیدا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام اسماعیل رکھا۔ ایک دن جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیل کو کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وحی فرمائی کہ اسماعیل اور ان کی ماں کو شام سے باہر لے جائیں، یعنی ملک شام سے باہر لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدایا میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ ارشاد ہوا، اے ابراہیم، انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے حرم اور کرۂ ارض کے پہلے مرکز پر لے جاؤ جسے میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام وحی کے بارے میں حضرت ہاجرہ کو خبر دی۔ ہاجرہ جو اس سے پہلے سرسبز شاداب اور بہترین آب و ہوا سے سرشار سرزمین پر رہ چکی تھی، بغیر کوئی بات کیے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور خدا پر مکمل یقین و اعتماد رکھتے ہوئے شدید مصیبت و آلام کی وادی میں قدم رکھنے پر راضی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ میں صبر و اعتماد کا مشاہدہ کیا تو ان کے خلوص و اعتماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سرزمین میں مکہ پر پہنچ گئے تو وہاں ایک درخت موجود تھا۔ جناب ہاجرہ نے اپنی ابا اس درخت پر ڈال دی اور اپنے بچے کو اس کے سائے میں لے کر بیٹھ گئی۔ جب حضرت ابراہیم نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا تو ہاجرہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہم لوگوں کو ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں نہ پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی کوئی انسان، بلکہ یہ تو ایک بے آب صحرا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھیلی کھجور اور ایک پانی کا ایک مشکیزہ دے کر واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر دریافت کیا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے ہاں میں جواب دی، تعمیر فرض تھی۔ اب آگے کیا ہوا؟
اب اس گرم تپتی ہوئی زمین پر صرف 2 انسان موجود تھے، ایک عورت اور دوسرا چھوٹا سا بچہ۔ ماں اور بیٹے کو پیاس لگی۔ ماں صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بے شک صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے سبحان اللہ۔ ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے اور ان دونوں کی ماں بیٹے کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کچھ روز پانی اور کھجوروں پر گزارا کیا، لیکن ان کے ختم ہونے پر آپ نڈھال ہو گئے اور بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکتے تھے۔ بے تاب بچے کو چھوڑ کر دور جا بیٹھے کہ میں اب کیا کروں۔ بچے کی بری حالت آنکھوں سے اوجھل ہونے کے لیے وہ دور جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر زمین پر لیٹے تڑپتے رہے۔ اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مادری شفقت جوش میں آئی اور انہوں نے زندگی کے لیے جدوجہد کرنا شروع کی۔ وہاں سے انہیں ایک کونے سے اٹھی اور کوہ صفا پر چڑھی، لیکن کوئی متنفس نہ پایا۔ وہاں سے آئیں، پھر وادی میں چلتی ہوئی کوہ مروہ تک پہنچی۔ اس طرح شدید پریشانی کے عالم میں ہر دفعہ اپنے نونہال کو دیکھنے آتی، بار بار دیکھتی، پھر پہاڑی پر چلی جاتی۔ آخری پھیرے میں جب مروہ تک آئیں تو ان کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ کان لگا کر سنا تو یوں محسوس ہوا کہ کوئی پکار رہا ہے۔ روایت ہے کہ فرشتے نے اپنے پر یا ایڑی کو اس جگہ مارا جہاں آج زمزم ہے، لیکن قوی روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، سبحان اللہ، اور یہ آپ کا 55 کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پانی ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ کی مسرت قابل دید تھی۔ آپ نے خود بھی سیر ہو کر پانی پیا اور بیٹے کو بھی پانی پلایا۔ پھر آپ نے پانی کے چاروں طرف باڑ بنانی شروع کر دی، مگر پانی ابلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی، اسے بہنے دیتی تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو تسلی دی کہ ان کا رب ان کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں بیت اللہ ہے جس کی تعمیر یہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کریں گے۔ اس عرصے میں ایک قبیلہ بنی جرہم نے پانی کی موجودگی کی وجہ سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اجازت سے وہاں ڈیرے ڈال لیے، لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں پانی کی ملکیت سے مستثنی رکھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی باہمی انس و رفاقت کے لیے یہ خواہش رکھتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر بس جائے۔ انہی چند خاندانوں میں رہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پلنے بھلنے لگے۔ قبیلہ جرہم یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں قحط پڑا تو یہ لوگ اناج کی تلاش میں نکلے۔
یہاں آ کر مکہ پہنچ گئے۔ ان کی ملاقات حضرت اماں ہاجرہ سے ہوئی۔ زمزم کا کنواں دیکھ کر انہوں نے ڈیرے ڈال دیے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی تو یہ لوگ مزید اثر و رسوخ پکڑ گئے، یہاں تک کہ بنو اسماعیل کمزور ہوتے چلے گئے اور وہ غالب آ گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب قبائل میں بکھر گئی۔ فرعون کے ظلم و ستم حد سے بڑھے تو بنو اسماعیل کا اتحاد رنگ لایا، چنانچہ وہ پھر اپنے مرکز کے امین بنے۔ قبیلہ جرہم کو نکال دیا گیا۔ انہوں نے جاتے جاتے یہ ظلم کیا کہ سونے کے دہرن کعبہ کی قیمتی اشیاء زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور کنویں کو اس طرح بند کیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رؤیائے صالحہ کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو اس جگہ کو کھولنے کا حکم دیا۔ 4 مرتبہ آپ کو اشارہ اور حکم ملا، یہاں تک کہ آپ کو متعلقہ جگہ کی نشانیاں بھی بتائی گئیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عبد المطلب کنواں دریافت کرنے کے لیے متعلقہ جگہ کھودنے لگے تو قریش نے سخت مخالفت کی، لیکن آپ نے اور آپ کے بیٹے حضرت حارث نے نشان کے مطابق اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کامیابی سے ہمکنار ہوئے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ بعد ازاں آپ نے زمزم کے کنویں کے قریب حوض بھی تیار کروایا۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب، لائک، بیل کلک اور کمنٹ کر دیں۔ اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔